اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم ان دنوں میں کارپوریٹ اور مینجمنٹ میٹرز کی ہی گفتگو کر رہے ہیں اور پرٹیکولرلی فوکس ہمارا چل رہا ہے ایچ آر پہ۔ ایک اور اسپیکٹ ہے ایچ آر کا، اس کو بھی ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ جو لوگ کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک وہاں کام کریں، کم از کم یہ خواہش ہوتی تھی، اس پہ میں کامنٹ ابھی کرتا ہوں، اور ان کی یہ بھی خواہش ہوتی تھی اور ابھی بھی ہے کہ وہ گرو کریں آرگنائزیشن کے ساتھ، یعنی وہ اگلی پوزیشن پہ جائیں، اس سے اگلی پوزیشن پہ جائیں۔ کسی کا یہ انٹینٹ نہیں ہے کہ وہ گرو نہ کریں اور ایک ہی پوزیشن پہ ساری عمر گزار دیں، خاص طور پہ ان ڈپارٹمنٹس میں جہاں پہ گروتھ نظر آتی ہے اور ہوتی ہے، جہاں پہ ذرا زیادہ گروتھ کی پاسبلٹی نظر آتی ہے، پرٹیکولرلی ان دوز ڈپارٹمنٹس۔ جیسے کچھ جابس تو ڈیڈ اینڈ ہوتی ہیں نا، کائنڈ آف تھنگ، کہ بس ٹھیک ہے، آ کے بیٹھتے ہیں آپ اس پوزیشن پہ، لگے رہیں، انکریمنٹ آپ کو ملتی رہے گی، کوئی خاص اسٹیٹس چینج نہیں ہوگا، ہاں کوئی 20 سال بعد شاید کچھ تھوڑا بہت ہو جائے، تو وہ اس حد تک تو وہ تو آلریڈی گیون ہے۔ لیکن جیسے مارکیٹنگ سیلز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ کافی رفتار میں ترقی ہوتی ہے لوگوں کی، تو وہاں پہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ گرو کریں وہاں پہ۔ سو انٹرنل پروموشنز کا کانسیپٹ بڑا پرانا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ملٹی نیشنلز کا تو یہ بڑا ایک فکسڈ ان کا یعنی تھا معاملہ کہ وہ لوگوں کو انٹری پوزیشن پہ ہی لیتے تھے اور اس کے بعد انہی کو گرو کرواتے تھے اوور دی ایئرز، اپنے حساب سے ان کو ٹرین کرتے تھے، ان کو ایکوپ کرتے تھے اور پھر انہی کو لے کے آگے چلتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو لوگ جوائن کرتے تھے انٹری پوزیشن پہ، ان میں سے بہت سے لوگ بڑا لمبا عرصہ کام کرتے تھے اور کئی لوگ تو ریٹائرمنٹ تک وہیں ہوا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ تک انہوں نے ایک ہی کمپنی میں کام کیا اور بڑی اچھی پوزیشن تک پہنچ گئے اور پھر دے انجوائڈ دیئر لائفز ایکچولی۔ ابھی دونوں معاملات چینج ہو گئے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اب لوگوں کا یہ حوصلہ نہیں رہا، نئی جنریشن کا، ہماری جو اب جنریشن چل رہی ہے، میں بالکل کسی جنریشن سے خفا نہیں ہوں قطعاً، ہر جنریشن کی اپنی خوبیاں ہیں اور ان کے اپنے کچھ سوچ ہے جس کو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ رسپیکٹ دیٹ تھنکنگ ایکچولی۔ تو لیکن جو لیٹ سے جو اس وقت جنریشن مڈل مینجمنٹ میں ہے، ان کے خیال میں جو لانگ سروس ہے وہ 5 سال ہے، وہ 15 سال 25 سال نہیں ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو دیٹ مین کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ 5 سال میں اگر ان کو کوئی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے یا اس سے بھی کم میں، تو پھر اٹ از لائکلی دیٹ دے ول اسٹے ایکچولی بیانڈ 5 ایئرس۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ 10 سال انتظار نہیں کریں گے، وہ اس خیال سے نہیں بیٹھ رہیں گے چلیں کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جائے گی نا، ٹھیک ہے لگے رہیں اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکل ہی آئے گا۔ تو یہ ایسا ان کی سوچ ان کی نہیں ہے جو پہلے لوگوں کی تھی۔ سو انٹرنل پروموشنز اس لیے بڑی یعنی ضروری تھیں پہلے، اور یہ انٹیگرل تھیں، یوں کہہ لیجیے، ضروری کیا تھیں، انٹیگرل تھیں۔ دے ور اے تھنگ وچ ہیڈ ٹو ہیپن سم ہاؤ، کہ لوگ باہر سے مینیجر پوزیشن پہ نہیں آتے تھے، موسٹلی دے ور ٹیکن آن دی انٹری پوزیشن، سیلز میں، مارکیٹنگ میں، فائنینس میں، باقی ڈپارٹمنٹس میں۔ ہاں کچھ پوزیشن ایسی ہیں ہمیشہ سے جہاں پہ لوگ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، وہ پھر ٹاپ پوزیشنز ہوتی ہیں، یعنی وہ بھی پہلے رواج نہیں تھا، اب ہو گیا ہے، بہرحال کافی عرصے سے ہے اب رواج کہ آپ ڈائریکٹر فائنینس باہر سے لے آتے ہیں، بجائے انتظار کرنے کے کہ آپ کا کوئی ہوم گرون آدمی آگے آئے، تو پھر آپ ڈائریکٹر فائنینس باہر سے لے آتے ہیں، آپ ڈائریکٹر مارکیٹنگ باہر سے لے آتے ہیں، آپ اسی طرح سے ڈائریکٹر ایچ آر باہر سے لے آتے ہیں، ڈائریکٹر ٹیکنیکل باہر سے لے آتے ہیں۔ لیکن جو اس سے کم تر پوزیشنز ہیں موسٹلی وہ ہوم گرون لوگوں سے فل ہوتی ہیں، اور یہ آرگنائزیشنز میں ڈفرینٹ ہے، یعنی وہ آرگنائزیشنز جو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ لوگوں کو ٹرین کر سکتی ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، وہ ابھی بھی انٹرنل پروموشنز میں یقین رکھتی ہیں۔ اور جو آرگنائزیشن یہ سمجھتی ہیں کہ وہ لوگوں کو ٹرین نہیں کر سکتے، ان کے پاس ایسا کوئی ریسورس نہیں ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایکسپیرینس لوگوں کو لے کے آئیں، اور تاکہ وہ آ کے کنٹریبیوٹ کر سکیں کارپوریٹ میں، یعنی کارپوریٹ ان میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے گا، وہ آ کے اپنی لرننگ کارپوریٹ میں کنٹریبیوٹ کر دیں تاکہ کارپوریٹ اپ گریڈ ہو جائے۔ اور یہ بھی چل رہا ہے، یہ ماڈل بھی چل رہا ہے، یعنی آرگنائزیشن اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ انڈیویجول سے بڑے ہیں اور اس کو سکھا سکتے ہیں، تو وہ انٹرنل پروموشنز پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر کارپوریٹ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیویجول ان سے بڑا ہے
اور وہ آ کے ان کو سکھائے گا تو پھر ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ لے آتے ہیں، ہائرنگ ہو جاتی ہے، لیٹرل ہائرنگ کہہ لیجئے اس کو، جو بھی کہہ لیجئے وہ ہو جاتی ہے پھر۔ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ دونوں کے فار اینڈ اگینسٹ آرگیومنٹس موجود ہیں، یعنی انٹرنل پروموشن کے حق کی اگر ہم بات کریں یا اس کے حق میں اگر ہم آرگیومنٹس دیں تو سب سے پہلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے سب سے بڑا موٹیویشن کا فیکٹر یہ ہے کہ دیٹ دے کین گرو اینڈ دے کین لک فارورڈ ٹو اٹ، کہ جی میں یوں بنوں گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اور اس موٹیویشن کی وجہ سے دے ول کیپ آن ڈوئنگ اے گڈ جاب ایکچولی، اپنا وہ دے ول گیو دیئر بیسٹ ٹو دی کمپنی، اور وہ لگے رہیں گے اور اسٹیبل بھی ہوں گے، ٹرن اوور کم ہوگا، اور اس وجہ سے لوگ اپنے آپ کو بہت یعنی انگیجڈ اور الائنڈ رکھیں گے کارپوریٹ کے ساتھ۔ یہ پہلا اس کے حق میں آرگیومنٹ جاتا ہے۔ دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ چونکہ بہرحال آرگنائزیشن کے اندر بے شمار ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کہیں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتی، وہ سینہ بسینہ ہی چلتی رہتی ہے، تو آپ کے ایسے لوگ جو ایک لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں کمپنی میں، ان کے پاس ایک ویلتھ آف انفارمیشن ہے، نالج ہے ان کے پاس، جو وہ بہت سے لوگوں سے شیئر کرنے کی پوزیشن میں ہیں، جو ان کے بعد کے لوگ ہیں ان کو وہ بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا ایک بڑا فیوریبل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ بہتر ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ لمبا عرصہ انگیج رہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرنل پروموشن پہ یقین رکھتے ہوں، ورنہ تو لوگ پھر ظاہر ہے اس طرح سے انگیج نہیں رہیں گے۔ وہ دوسرا بڑا آرگیومنٹ یہ ہے۔ تیسرا بڑا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہر کمپنی کے کام کرنے کے طریقہ کار بھی ایک خاص کلچر ہے ہر کمپنی کا، جس طرح سے وہاں پہ کام ہوتے ہیں، اور یہ ہر کمپنی کا اپنا انڈیویجول ایک کلچر ہے، اس پہ کوئی اعتراض کرنے کی کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے اس کے اوپر۔ وٹ ایور کلچر دے ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو اڈاپٹ اور وٹ ایور کلچر ہیز ایوالوڈ اوور ٹائم، وہ لے کے وہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اس خیال سے، اس پوائنٹ آف ویو سے، جو آپ کے وہ لوگ ہیں جو لانگ سٹینڈنگ ہیں اور جو ہوم گرون ہیں، وہ اس کلچر سے ایزیلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کلچر میں پل بڑھ کے بڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کو اس کلچر سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے ان کے ذہن میں، اور وہ اس کلچر کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو اوور آل سچویشن سٹیبل رہتی ہے۔ کوئی ادھر ادھر سے کوئی یعنی کوئی اس میں وائبریشنز، کوئی کسی قسم کے کوئی چیزیں الٹی پلٹی ہونے کا امکان نہیں آتا، اور چیزیں بہتر طریقے سے، نارملی اسموتھ طریقے سے چلتی رہتی ہیں۔ یہ تین بڑے آرگیومنٹ ہیں، یعنی جو میں نے کہا کہ انٹرنل پروموشن کے کہ لوگ انگیج رہتے ہیں، اور وہ انفارمیشن کا بیس بلڈ ہوتا رہتا ہے، اور کمپنی کا اوور آل کلچر اور انوائرمنٹ سٹیبل رہتا ہے۔ یہ تین بڑے آرگیومنٹس ہیں جو انٹرنل پروموشنز کے حق میں ہیں۔ جو اس کے اگینسٹ کہہ لیجئے آرگیومنٹ ہیں، یا وہ آرگیومنٹ جو کہ ایکسٹرنل ہائرنگ کے حق میں ہیں، لیٹرل ہائرنگ کے حق میں ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ فار ایگزامپل اس کے یعنی وہ ون آن ون خلاف ہیں اس کے، یعنی ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں لوگ، وہ ایک خاص ماحول کے پیداوار ہیں اور اس سے باہر سوچنے کے عادی نہیں ہیں۔ آپ انہیں کنویں کے مینڈک کہہ لیجئے اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو، لیکن ان کے لیے وہی دیواریں ہیں اور وہی کام ہے اور وہی انوائرمنٹ ہے، اور اس سے باہر ان کی سوچ کچھ عرصے کے بعد بند ہو جاتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک کھڑکی کھولیں باہر سے، تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ نئے لوگ اندر آئیں گے تو وہ نئے آئیڈیاز لے کے آئیں گے، اور وہ کارپوریٹ کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ وہ جو بریتھ آف فریش ایئر ہے یا وہ ویو آف فریش آئیڈیاز ہے، اٹ ول بینیفٹ دی کارپوریٹ ایکچولی۔ تو لہٰذا کارپوریٹ کو چاہیے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد لیٹرل ہائرنگ کیا کرے اور لوگوں کو مختلف پوزیشن پہ لے آیا کرے، انٹری کے علاوہ۔ انٹری پوزیشن پہ تو لائیں گے ہی نئے لوگ آپ، لیکن مڈل مینجمنٹ میں، سینئر مینجمنٹ میں لیٹرل ہائرنگ کرنی چاہیے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بہرحال کارپوریشن، ہماری فار ایگزامپل کارپوریٹ کی ایج 15 سال ہے، اور دیر آر کارپوریٹ جن کی عمر 45 سال ہے، 50 سال ہے، وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایک ہائیلی ڈیولپڈ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہائیلی ڈیولپڈ آرگنائزیشن سے ایک لیس ڈیولپڈ آرگنائزیشن میں کسی شخص کو لے آئیں، تو وہ آبویسلی آ کے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا اگر آپ اس کو اجازت دیں تو اگر وہ اپ گریڈ کر سکتا ہے تو اس میں کارپوریٹ کا بینیفٹ ہے، تو لے کے آنا چاہیے لوگوں کو، لیٹرل ہائرنگ کرنی چاہیے۔ یہ دوسرا آرگیومنٹ ہے اس کا۔ سو پہلا از فریش ایئر، دوسرا یہ ہے کہ وہ آ کے ایکچولی انپٹ دے سکتے ہیں اپ گریڈ کرنے کے لیے، اور تیسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ونس ان اے وائل یو ریئلی نیڈ ٹو فائنڈ somebody who is in the position
آف ٹیکنگ اوور سرٹن تھنگس. یعنی یا آپ سکسیشن کے لیے لے آئیں کسی کو، آپ کے پاس کوئی تیار نہیں ہے، یا آپ ریپلیسمنٹ کے لیے لے آئیں کہ نہیں یار یہ ہمارے جو چیف اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں نا یہ بڑے روایتی آدمی ہیں، پچھلے 40 سال سے کام کر رہے ہیں اور سال 2 سال میں ریٹائر بھی ہو جائیں گے، تو اب ہم بہتر یہ ہے کہ ابھی سے ایک آدمی لے آئیں جو ذرا ریسنٹلی کوالیفائیڈ ہو، ایکسپیرینس اس کا 10-12 سال کا ہو، اور اس کے پاس کوئی اچھے نئے آئیڈیاز ہوں. ان کو ہم ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں فی الحال، تاکہ یہ جیسے ہی ریٹائر ہوں تو وہ ٹیک اپ کر لے اور اس عرصے میں تیار ہو کے اس کے بعد وہ کمپنی کو پھر کسی اور نئی ڈائریکشن میں لے کے جا سکے. یہ بھی ایک تھنکنگ ہے، یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے جو لیٹرل ہائرنگ کی فیور میں ہے. ہیونگ لکڈ ایٹ بوتھ دی آرگیومنٹس، تفصیل اور بھی ہو سکتی ہے، آرگیومنٹس اور بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بڑی بیسک سی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کارپوریٹ کو کیا جنرلی کرنا چاہیے؟ دیکھیے میری عاجزانہ رائے یہ ہے بیسڈ آن مائی آبزرویشن کہ بہتر یہ ہے کہ جو آپ کی مڈل مینجمنٹ پوزیشنز ہیں اس تک اور کچھ سینئر مینجمنٹ پوزیشنز تک بھی آپ اپنے ہوم گرون لوگوں کو لے کے چلیں، زیادہ بہتر ہے. کیونکہ دیکھیے یہ بلک ہے آپ کے پاس لوگوں کا، اور ان کا انگیجڈ رہنا ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ دے کیپ لکنگ فارورڈ ٹو دی فیوچر کہ مجھے یہ مل جائے گا. اور اگر آپ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان پہ یہ اس طرح کا ایک معاملہ نازل کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کو آپ پھر یہ یاد کروا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کو نہیں ملے گا، کوئی اور آ جائے گا آپ کی جگہ پہ، تو پھر ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بہت تندہی سے بڑی دل جمی سے کام کر رہے ہوں گے، بڑے انگیج ہوں گے، وہ نہیں ہو پائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ سارا وقت لیٹرل ہائرنگ کو مت سوچا جائے، اور بہت سی پوزیشنز پہ، خاص طور پہ تقریباً سبھی مڈل مینجمنٹ پوزیشنز پہ، اگر آپ کی آرگنائزیشن کی زندگی 10 سال پلس ہے، اگر تو ویسی نئی آرگنائزیشن ہے تو پھر تو سبھی لوگ نئے ہیں، پھر تو کوئی ایسا معاملہ بھی آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کی لائف 10 سال اور اس سے زیادہ ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ مڈل مینجمنٹ، فرسٹ لائن مینجمنٹ اینڈ پارٹ آف سینئر مینجمنٹ شوڈ بی ہوم گرون. ان کو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اے پورشن آف دی سینئر مینجمنٹ اینڈ دی سپر سینئر مینجمنٹ، یہ لیول ہے جہاں پہ آپ لیٹرل ہائرنگ ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ یہ وہ لیول ہے جہاں سے نئے آئیڈیاز آئیں گے، جہاں سے وہ جو بریتھ آف فریش ایئر کی بات ہو رہی ہے وہ آپ یہاں سے لے کے آ سکیں گے، جہاں سے کارپوریٹ اپ گریڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ بھی اس لیول کے تھرو آپ لے کے آ سکیں گے. کیونکہ فرسٹ لائن، مڈل مینجمنٹ، ایون جو ارلی سینئر مینجمنٹ ہے، یہ کارپوریٹ اپ گریڈ میں کوئی خاص رول پلے اکیلے نہیں کر پائیں گے. سو یہ میری رائے یہ ہے کہ کارپوریٹ کو یہ کرنا چاہیے، اور ان دونوں معاملات کو کلیئر ہونا چاہیے. یعنی یہ ایمبیگوٹی کو کلیئر کر لینا چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن بھی ٹھیک ہو جائیں، اینڈ دے شوڈ نو کہ جناب یہ پوزیشن تو ہماری ہی ہیں، اینڈ وی کین ورک ہارڈ اینڈ وی کین لک فارورڈ ٹو گیٹنگ دیز پوزیشنز. اور یہ ظاہر ہے آپ تقریر کرنے سے نہیں ہوگا، یہ ایکشن سے ہوگا جس میں آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ جی نہیں جناب ہم انٹرنل پوزیشنز کے قائل ہیں، اور آپ کہیں پہ کوئی جو کمنگ فرام دی ٹاپ یہ کمیونیکیشن کر بھی سکتے ہیں کہ جی اس طرح کی سبھی پوزیشنز پہ ہماری پریفرنس یہی ہے کہ ہم اپنے ہوم گرون لوگوں کو لے کے چلیں گے. ہاں، ایٹ سرٹن پوزیشنز وی مے تھنک آف ہائرنگ فرام آؤٹ سائڈ وداؤٹ ایون اسپیسیفائنگ دی پوزیشنز، بٹ جنرلی there can be a statement کہ جی موسٹ آف دی ٹائم وی آر انٹرسٹیڈ اینڈ وی آر کمیٹیڈ ٹو ڈوئنگ دی انٹرنل پروموشنز taking along our homegrown people, but at some selected positions we may think of hiring from outside. تو اس سے لوگوں کی تسلی ہو جائے گی بہت حد تک. سو کارپوریٹ کو یہ کرنا چاہیے. اب سوال اگلا یہ ہے کہ انٹرنل پروموشنز کیسے کریں، کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اس کی بات میرا خیال ہے ہم اگلی نشست پہ رکھتے ہیں، ورنہ یہ بات لمبی ہوگی. تو اگلی نشست میں ہم اس ٹاپک کو ٹیک اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.